أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق الله العظيم. मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी। मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी। मेरी किस्मत जगा जाओ, इनायत ये बड़ी होगी। मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी। मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी। मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या हबीब अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या हबीब अल्लाह। मुझे दीद हो जाए तो मेरी ईद हो जाए। तेरा दीदार जब होगा मुझे हासिल
خوشی ہوگی میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ تڑپ کر غم کے مارو تم پکارو یا رسول اللہ تڑپ کر غم کے مارو تم پکارو یا رسول اللہ تمہاری ہر مصیبت دیکھنا دم میں غری ہوگی تمہاری ہر مصیبت دیکھنا دم میں ٹلی ہوگی میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نہ کی ہو تو اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے اور بڑھاتے رہیے نیتیں جو جو یاد آئیں. مثلاً ایک علم دین کے حصول کے لیے اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. اپنی اپنی کیفیات کے مطابق نیتیں کرنی ہوتی ہے. موبائل فون بند رکھوں گا, نہ دیکھوں گا, نہ سنوں گا, نہ چیک کروں گا, کیونکہ یہ علم دین کے لیے رکاوٹ, جبکہ مدنی مذاکرہ جاری ہے. اسی طرح اور کوئی بھی ایسی حرکت نہ ہو جس سے علم دین کی تحصیل میں رکاوٹ ہو. اچھا, شام کو ایک عیسائی بھائی کھجوریں بانٹ رہے تھے جب ہمارے مفتی صاحب مسائل بیان کر رہے تھے, تو میں نے جو کہا وہ تو درست تھا کہ یہ گناہ کا کام ہو رہا تھا اس وقت, کیونکہ علم دین میں رکاوٹ ہو رہی تھی سیدھی سیدھی. اب وہ بیچارہ کوئی غور سے سن بھی رہا ہے تو اس کا کندھا ہلا کے وہ کھجور پیش کی جا رہی تھی. تو بہت سو کو شاید غلط فہمیاں ہو گئی ہوں تو تعجب نہیں. تو اب اس صورت میں یہ کہ میرا گلا کام نہیں کر رہا تھا, میں نے یہ بولتے تو بول دیا, اب ان کو پتہ نہیں سمجھ آیا ہوگا نہیں ہوگا. تو وہ اگر ہیں تو میں شاید باہر سے ہی آئے ہوں گے, اندر والا شاید اندر ہے, ابھی نظر آ رہے ہوں. میں ان کو ڈانٹوں گا نہیں, ابھی تو پیار دینا ہے مجھے یار, یہ کہیں ناراض نہ ہو گئے ہوں. بیمار ہو گئے یا اللہ, ایسے کیسے بیمار؟ ہاسپٹل میں, کلینک یا پاک, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. میرا ان تک سلام اور پیام پہنچا دینا کہ جو کہا تھا وہ تو درست تھا, لیکن سمجھانا چاہیے مجھے ان کو مزید. تو جب بھی اعلیٰ حضرت کا تو خیر بہت سخت فتویٰ اس میں, ایک سوال کے جواب میں کچھ اس طرح اعلیٰ حضرت نے فرمایا, جو مجلس واعظ, اب وہ مجلس واعظ تو جو دینی مسائل بتائے جا رہے ہیں وہ تو مجلس واعظ سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت ہے. واعظ میں نصیحتیں کرنا یہ بھی یقیناً اعلیٰ درجے کا کام ہے, لیکن دینی مسائل بتانا یہ اور باریک معاملہ ہے اس کا. تو جو مجلس واعظ میں بیٹھا ہو اسے بھی بات کرنا گناہ ہے, اگرچہ آہستہ ہی ہو. اسی طرح صرف بے ضرورت
ادھر ادھر دیکھنا یا کوئی حرکت و جنبش کرنا، کھڑا ہو جانا یا تکیہ یعنی ٹیک لگا لینا، یہ سب گستاخی و بے ادبی اور ہلکا پن خفیف الحرکاتی یعنی گھٹیا حرکت اور جلد بازی اور حماقت ہے، بلکہ لازم یہی ہے کہ اسی کی طرف یعنی اس بیان کرنے والے عالم دین کی طرف جو بیان کیا جائے اسی کی طرف توجہ کیے، خاموش کان لگائے سنتے رہیں یہاں تک کہ اس کا کلام ختم ہو، اس وقت تک نہ ادھر ادھر دیکھیں، نہ کوئی جنبش، نہ اصلاً کچھ بات کریں۔ یہ طریقہ محمدیہ سے اعلی حضرت نے نقل کیا ہے، جس کا ایک جز میں نے وہ اب کچھ تفصیل کے ساتھ عرض کیا، آسان کرنے کی کوشش کی اس میں۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مذکورہ جزئیہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، جب وعظ میں مطلق حرکت اور آہستہ بات بے ضرورت بھی گستاخی و بے ادبی و گناہ ٹھہرے تو غل مچانا، گالیاں بکنا کس قدر سخت توہین ہوگا۔ یہ توہین اس بیان کرنے والے عالم دین کی توہین نہ ہوگی جو اس وقت واضح و بیان کرتا ہے، بلکہ اصل دین اسلام اور خود ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین ٹھہرے گی کہ مسند واعظ اصل مسند حضور پرنور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ کسی سوال کے جواب میں میرے اعلیٰ حضرت نے یہ جواب دیا، اتنا سخت جواب دیا۔ اگر اب علم دین کی باتیں ہو رہی ہوں، نصیحتیں ہو رہی ہوں، اسلام پر عمل کرنے کی باتیں ہو رہی ہوں، دینی مسائل، نماز کے طریقے وغیرہ سکھائے جا رہے ہوں، اور کوئی کہہ مار کے ہنس رہا ہے، کوئی اشارے کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی گلے مل رہا ہے، کوئی فون پہ لگا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ علم دین سیکھنے سکھانے کے اس اجتماع کی بے ادبی ہے یا نہیں؟ عالم دین کی بے ادبی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جبکہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کتنا انہماک کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، بالکل شور ختم ہو جاتا ہے عارضی طور پہ، جب تک یہ کھانا بس کامیاب ترین ہمارا یہ پتہ نہیں یہ لوگ سیشن بولتے کیا بولتے ہیں، کامیاب ترین حلقہ ہوتا ہے کھانے کا، تو اس میں خاموش ہوتے ہیں، باقی کوئی ایسا سلسلہ، نماز میں خاموش ہوتے ہوں گے، لیکن نماز میں بھی خرامہ تشریف لا رہے ہوتے، کھانے کے لیے پہلے سے پہنچ جاتے ہیں، تلاوت کا بھی انتظار نہیں کرتے، جلدی بس کھانا مل جائے، ایسی ہرس ہمارے گلے پڑی ہے کہ بس کیا ہوگا۔ تو یوں مطلب نماز کی جماعت کے لیے بھی پہلی صف کس کو ملتی ہوگی؟ چند ہی خوش نصیب ہوتے ہوں گے جو پہلے سے آ جاتے ہوں گے، پوری جماعت بھی سب کو ملتی ہو یہ بہت مشکل ہے، پورا کھانا سب کو ملتا ہوگا۔ جماعت کی بھی ہرس نہیں ہے، نمازوں کی بھی ہرس نہیں ہے، جتنی کھانے کی ہرس ہم لوگوں کو ہے، جتنی ٹھنڈے پانی کی ہرس ہے۔ تو یہ نئی افسوسناک بات، کیسی افسوسناک بات ہے یہ؟ ہمیں اپنی ہرس و آز کا علاج کرنا چاہیے، کوشش مزید کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا نمازوں میں دل لگے، عبادتوں میں دل لگے، اور جو اس وقت ہم کر رہے ہیں نا، یہ واضح و نصیحت اور یہ سنتیں اور مسائل سیکھ رہے ہیں، یہ عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے، اس کو کم نہ سمجھیں کہ یہی تو ہم کو مطلب یہ سب نمازوں کے اور جذبے دلا رہا ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی حلقے، مطلب شعور اس بات کو میں سمجھتا ہوں سمجھ سکتا ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے مہربانی کر کے وہ دوران حلقہ، دوران مدنی مذاکرہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے آپ کی محرومی ہو، بلکہ آپ کی وجہ سے دوسرے کی محرومی ہو۔ اب جو کھجوریں بانٹ رہے تھے سائیں بھائی، ظاہر ان کی وجہ سے دوسرے محروم ہو رہے تھے سننے سے، اور کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ ان کو پیار سے بٹھا دیں۔ پھر میں نے اشارے کیے تو بعضوں نے اشارے کیے کہ بیٹھنے کے، یعنی کہ پہلے تو یہ پوزیشنیں تھیں کہ وہ
ٹنکی لگا کر اور یوں شم کر کے چہروں پہ مارنا. پھر ایک بار جب یہ یہاں بھی ہوا فیضان مدینہ میں، پھر مجھ سے رہا نہیں، میں نے ہمت کر لی. میں نے یہ کیا ہو رہا، میں نے کہا یعنی کہ چلو کچھ بھی نہیں ہو رہا، علم دین کی بات بھی نہیں ہو رہی، اب کسی پر اس طرح شم کر کے وہ شاور اس کا مارنا، پچکاری خوشبو کی، یہ اس کی ایذا کا باعث ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ بڑے گم ہیں کسی تصور میں، چلو وہ دنیاوی تصور ہی صحیح، آپ گم ہیں، اور کوئی مطلب یوں خوشبو کی باقاعدہ وہ جا کر وہ پچکاری آپ کے قریب اگر مارے، آپ کو کیسا لگے گا؟ تکلیف ہی ہوگی سر. تو وہ محفل کچھ اجتماع ذکر و نعت شاید تھا، اس میں یہ سلسلہ تھا. پھر میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا نہ جانے آپ یار، آپ ثواب کا کام سمجھتے ہوں گے، یہ ثواب کا کام کیسے ہو جائے گا؟ جانے اب تک کتنوں کی دل آزاری ہو چکی ہوں گی. پھر یہ صحیح آدمی تھا، سمجھدار. باقی معافیاں مانگی، اس کے بعد نظر نہیں آئے وہ ٹنکی کے ساتھ. اس کے علاوہ ٹنکی کے بغیر بھی مجھے دیکھا نہیں، مجھے واللہ اعلم اب بیچارے کہاں ہیں. مجھے سمجھ میں آ گیا کہ واقعی یعنی کہ خالی خوشبو بھی ہے نا، یہ بھی بعض اوقات ایک کو تو مزہ آتا ہے، دوسرے کو الرجی کرتی ہے خوشبو. تو زبردستی کہ اس کو خوشبو لگا دینا، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. پوچھ لیا جائے آپ کو خوشبو لگا دوں، کیا پتا بیچارے کو چھینکیں شروع ہو جائیں اور یہ نزلہ اس کو غریب کو نزلہ لگ جائے. وہ ایک قصہ مجھے کسی مفتی صاحب نے شاید سنایا تھا. اب وہ نام یقینی یاد نہیں آ رہا، اس لیے ان کا نام نہیں لے رہا میں. ہیں جن کے نام یاد آ رہے وہ ہیں صاحب مزار. وہ شاید قاری محبوب الرضا خان نے سنایا تھا، اور یہ غالباً حکیم بھی تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، مفتی تھے. دارالعلوم امجدیہ میں کچھ عرصہ انہوں نے وہ فتوے دیے ہیں، مفتی تھے. تھا کہ ایک مریض آیا کسی حکیم کے پاس، اور ایک شخص آیا مریض آیا کہ مجھے بس وہ گلاب کے پھول دیکھتا ہوں اور بس مجھے نزلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کا علاج. تو آپ نے فرمایا کہ حکیم صاحب نے کہا کہ کل آنا. اب کل آیا تو حکیم نے کہا اس کمرے میں چلے جا، وہاں جا کے بیٹھو. تو سمجھو کہ وہ کمرے میں گیا. اب جیسے کمرے میں داخل ہوا، اس کو آگ چھی چھینکیں شروع ہو گئی، کیونکہ گلاب کے پھولوں کا ڈھیر وہاں موجود تھا. تو حکیم صاحب نے وہ پکڑ کے گلاب کے پھول اس پہ ڈالا. حکیم صاحب میں مر جاؤں گا تو بھائی پکڑو تو صحیح. اس نے پکڑے تو وہ گلاب کے پھول نہیں تھے، بلکہ کاغذ کے پھول تھے، گلابی رنگ کے. پھر حکیم صاحب نے ان کی ذہن سازی کہ دیکھو تم نے دماغ پہ بٹھا لیا ہے کہ مجھے گلاب کے پھول موافق نہیں ہے، تو تمہیں وہ خامخواہ نفسیاتی اثر کی وجہ سے نزلہ ہوا ہے. یہ ایک مطلب حکایت. تو اب یوں مطلب میرا مقصود سمجھانا تھا کہ اگر کسی کو گلاب کے پھول کی وجہ سے الرجی ہے، اب ہم اس کو گلاب کے پھولوں کا ہار ڈالیں، بیچارے کو کیا گزرتی کہ منع بھی نہ کر سکے، اب پریشان ہو جائے. اسی طرح اس کو خوشبو وہ عطر لگانا یہ نہ چلتا ہو تو کیا کرے. گلاب کا پانی چھڑکنے کا رواج بہت ہے، یہ شاید عیسائی بہنوں میں ہو سکتا ہے زیادہ ہو، یوں چھڑکتی ہیں. باقاعدہ گلاب دان یہ آتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو اللہ جانے، سرائی نما آتے ہیں لمبے گھروں میں بابا گھروں میں ہوتے ہیں. وہ شو پیس کے لیے گھروں میں ہوتے ہیں، جن کے گھروں میں مجلسیں ہوتی ہے نا، یہ انہی کا کہہ رہا ہوں، یہ گھروں میں جن کے مجلس ہے نہیں، اسلامی بہنوں کی، جی اپنے اسلامی بہنیں کہتے ہیں. اپنے ماحول کے اجتماع میں نہیں ہوتا ہوگا، تو یہ جو گھروں میں مولود کرتی ہیں، 11ویں 12ویں عاشورے کے بیان، محرم شریف کے بیان، تو یہ چھڑکنے کا رواج پہلے تھا، اب بھی ہوگا. صلاۃ و سلام ہے خاص طور پر. اب کوئی یعنی کہ خبردار اگر خشوع اور خضوع کے ساتھ سبز گنبد کا تصور باندھ کر صلاۃ و سلام پڑھے، ہم نہیں پڑھنے دیں گے. اٹھا کر کے اس پہ منہ پہ آیا، یوں کر کے بیچاری
اگر مدینے گئی تھی تو واپس آ جائے گی. آپ نے بڑا کارنامہ کیا. یہ بیچاریاں ثواب سمجھ کے چھڑکتی ہوں. میری سمجھ میں نہیں آتا, کو مجھے سمجھا دے اگر میری غلطی ہے تو. کسی کو اگربتی موافق نہیں آتی, تو اب اگر پتہ ہے کہ یار اس کو اگربتی سے تکلیف ہو رہی ہے اور یہ کہیں ہٹ بھی نہیں سکے گا, یہ بیچارہ اب یہیں پڑا رہے گا, اب وہ خامہ کا اس کو اگربتی کی دھونی دینا ضروری ہے. نہ سلگائے, بندہ صبر کر لے. ہاتھ پر ہاں جگہ ایسی ہے کہ وہ کہیں اور پناہ لے لے گا تو ٹھیک ہے, جلا لے اگربتی. اس میں ہاتھ پر لوگ عطر بھی تو لگاتے ہیں. یہ لگاتے ہیں, دیکھو یہ ہے, لیکن یہاں وہی میرا اشکال موجود ہے کہ اگر اس کو موافق نہیں ہوگا تو اس لیے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اب یار ویسے ہی مطلب ہر وقت تو بولتے رہتے ہیں, یہ بولنا کار ثواب ہے نا, کہ میں آپ کو خوشبو لگا دوں. ہاں بولے گا تو ٹھیک ہے لگا دے, اگر یوں کر لے تو سمجھ جائے. اس میں یعنی کہ محتاط طریقہ مجھے یہ لگتا ہے. اب یہ دیکھو کتابوں میں نہیں لکھا ہوا, یہ میری عقل کی پیداوار ہے, لیکن اگر کوئی مجھے مطمئن کر دے گا تو ٹھیک ہے, میں مطمئن ہو جاؤں گا تو ناک میں شیشی چڑھا دوں گا مفتی صاحب کے عطر کی, پھر یہ جو بولیں گے جواب دیں گے اپنے اس کو فتویٰ سمجھیں گے. ظاہر ہے کہ زبردستی کسی کو بیچارے کو پسند نہیں ہے. بہار شریعت میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کوئی کھا رہا ہے اس کی پلیٹ میں کھانا مت ڈالو. حالانکہ جو کھانا کھا رہا ہے وہی بھی ہم اپنی مرضی سے نہ ڈالیں, یہ منع ہے کہ یار یہ مروت میں زیادہ کھا لے گا, یا اس کو ابھی کھانا کھایا اب اس کو روٹی کھانی ہوگی. ڈشیں بھی تو مختلف ہوتی ہیں نا, فلاں ڈش کھانی ہوگی, ہم نے یا اپنی مرضی کی جو بھی تھی غذا اس کی پلیٹ میں ڈال دی, تو اس کو تو بیچارے کو کچھ نہ کوئی تو پریشانی ہوگی. حالانکہ اتنی نہیں ہوگی پریشانی, نہ یہ کوئی چھینکنا شروع کر دے گا, لیکن اتنے اگر اس کو موافق نہیں ہے اب وہ غریب کرے گا کیا؟ بھاگ بھی نہیں سکتا صلاۃ والسلام کے بعد, صلاۃ والسلام کے دوران. تو یہ میں نے محتاط ایک طریقہ عرض کیا ہے. باقی خوشبو سلگانا, عطر لگانا, یہ بہت اچھا کام ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوشبو لگاتے تھے, تو یہ سنت کی نیت سے ہم اگر خوشبو لگائیں گے تو ثواب ملے گا. تو آپ لگائیں, خوشبو سے نہائیں, آپ کو کس نے منع کیا؟ جس کو موافق نہیں اس کو بچائیں, یا اس کو خوشبو موافق ہے لیکن اب فی الحال اس کو نزلہ ہو گیا اور ٹھنڈی خوشبو کی تاثیریں ہوتی ہے, ٹھنڈی خوشبو اس کو لگا دی تو بیچارے کا پھر وہ نزلہ بڑھ گیا. تو اس لیے مطلب اگر دینی ہے تو اس کو عطر کی شیشی پیش کر دیں اور لگائے یا جو چاہے کرے. یہ سب مشورے ہیں, شیشی کون دے گا؟ اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب آج کل تو حجر اسود پر اتنی خوشبو لگاتے ہیں کہ احرام والا حجر اسود چومنے کی سنت ادا نہیں کر سکتا, اس پر پابندی. لگائے گا تو خوشبو لگے گی اس کو. اب اگر اس کو زیادہ خوشبو لگ گئی تو لوگ کہیں گے زیادہ لگی تو دم واجب ہو جائے گا احرام والے پر. اگر قران کا احرام ہے تو 2 دم ہو جائیں گے نا. اب دم بولو تو دم نکلتا ہے, خرچہ ہوتا ہے اس میں, بکرا پورا ذبح کرنا پڑے گا, اور ایک بٹی بھی اس میں سے خود نہیں کھا سکے گا, نہ غنی کو دے سکے گا, وہ تو فقیر کا حق ہے, مسکین کو دے گا, دینا ہوگا. تو اور اگر لوگ کہیں کہ کم ہے تو پھر صدقہ واجب ہو, صدقہ فطر کی مقدار کم بھی دینا ہے تو وہ پھر حرم میں دینا ہوگا. صدقہ دنیا میں جہاں بھی دے سکتا ہے, حرم میں افضل. تو اب اتنی خوشبو لگاتے ہیں کہ وہ احرام والے کو نہیں چومنا چاہیے حجر اسود, کیونکہ اب لگاتے ہیں خوشبو تو احتیاط کرنی چاہیے. اگر نہ لگی ہو تو چومنا سنت ہے, لیکن اب چونکہ پتہ نہیں چلتا اب لگائیں گے اور پھر وہ مسئلہ ہو گیا, تو اس لیے مشورہ ہے کہ استلام, اس کی دوسری صورت تو موجود ہے کہ اشارے سے چوم لے اس کو. پاپا یہ کنفرم بات ہے کہ واقعی اس پہ خوشبو لگی ہوتی ہے؟ بہت لگاتے ہیں اس طرح. اصل میں اب تو جو کنڈیشن, یعنی میں 3 دفعہ الحمدللہ حاضری ہوئی, تو کئی دفعہ کوشش تو کی قریب جانے کی,
موقع ملتا ہی نہیں ہے حجر اسود کو بوسہ دینے کا، نہیں جو صورت ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں، تو وہاں تو ویسی وہ مارا ماری کر رہے ہوتے ہیں، اب اس میں وہ کس طرح خوشبو لگاتے ہیں؟ ہر وقت رش نہیں ہوتا. یہ جو خوشبو لگانے کے شائقین ہوں گے نا، ان کو یہ اندازہ ہوتا ہوگا کہ کس وقت رش نہیں ہوگا، کس وقت ہوگا. تو یہ لگاتے ہیں رکن یمانی پر، کثرت سے لگاتے ہیں. اس کو بھی چھونا دشوار خوشبو. آپ بغیر احرام کے کبھی موقع ملے نا حجر اسود کو چھو کر دعا آپ فرما دیں موقع مل جائے چوم لیں، یمانی رکن یمانی کو چوم لیں، تو بغیر احرام کے تو حرج نہیں ہے، خوشبو لگ گئی تو ہے. مطلب مسائل ہیں تو لوگوں کو تو اس سے پتہ نہیں ہوتا. یعنی کہ سنہری جالیوں پر بھی خود یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں، یہ خدا جانے کون سا یہ کار ثواب سمجھتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. سنہری جالیوں پر خود مجھے یہ تجربہ ہوا، اس لیے کہ اب آدمی اچھا خاصا سلام عرض کر رہا ہے تو اسپرے، مطلب یہ سمجھتے نہیں کہ ہم کون سا کار خیر کر رہے ہیں. یار یہ ثواب کا کام ہے کیا؟ یہ کوئی یکسوئی کے ساتھ آقا کے دربار میں سلام عرض کر رہا اس کو اسپرے سے خوشبو ایک دم ترکیب کر لینا. تو ایسا لگتا ہے بابا اس کام کی حوصلہ افزائی کرنے والے بھی شاید ہوتے ہیں، یعنی یوں کہ بس یار وہ ہنستے، سعادت ملے. ایک شخص آیا یار بس کیا بتاؤں اس ٹائم پر ایسے منہ پہ فوار آئی ہے، کرم ہو گیا، بس مجھ پہ کرم ہو گیا. وہ فوار کو کچھ لے لے گا نا، وہ آنکھیں بند ہوں گی تو اس کو غیب بھی سمجھے گا. ہاں تو یہ یوں ہوا نہ، خوشبو ایسی بیکی نہ، منہ پر یوں کبھی چھڑکا ہو زندگی گیا. میں نہیں سنی، ہاں سن بس لی ایسا اب تو مجھ پر کرم ہو گیا. اب جو آپ کے جو اس وقت جس سوچ جس سمت جا رہی ہے، تو اب اپنی اپنی ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے اتنے ہوتے ہوں گے شاید کہ ان کو یا ہمارے یا شاید مدنی پھول نہ ان کی سمجھ میں آئے. اور جس کو نزلہ لگ گیا ہوگا وہ کسی کو بتائے گا نہیں کہ مجھے تو وہاں یہ ہوا، تو لوگ اس کو بولیں گے الٹا سیدھا. سمجھے؟ تو خیر ہے، مطلب مسائل تو ہیں ہر جگہ مسائل. یہاں تک کہ وہ یہاں اپنے جلوس میلاد میں برادہ ہوتا ہے، افشاں چمکدار پاؤڈر جو چھڑکا جاتا ہے مختلف چیزوں میں، یہ اڑاتے دیکھا. ایسی آزمائش ہوتی تھی جلوس میں. یہ پتا نہیں یار ان کو کوئی کیسے سمجھائے. یہ وہ کوالٹی ہوتی ہے، یہ کبھی نہ ہمارے بیان سنیں گے، نہ انہوں نے مسائل سننے، نہ علماء اور مفتیوں سے ان کا کوئی رابطے ہوتے ہوں گے جو ان سے پوچھیں گے اس میں کوئی ہے ثواب، کوئی نیکی ملتی ہے. یہ برادے اڑانے میں اڑاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اللہ عقل سلیم عطا فرمائے. تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلام آباد انٹرنیٹ کے ذریعے براہ راست. ماشاء اللہ، مرحبا. باپا ابھی جو صبح مطلب آج صبح یعنی گزشتہ دن 12 رمضان مبارک 1436 سنہ ہجری آپ کے دسترخوان پر چند استائبہ حاضر ہوئے تھے، تو اس میں ایسا ہوا کہ روٹیاں دسترخوان پر رکھ دی گئیں. تو اس تعلق سے آپ سے کچھ مدنی پھول دیے تھے، اگر وہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کو حاضرین کو مل جائیں. اچھا، دراصل وہ میں نے اپنے مکتب میں کمرے میں سحری کی تھی، تو کچھ اس طرح بس شامل تھے، اس میں 5 7 10 زیادہ نہیں تھے. تو وہ روٹیاں دسترخوان پر، ریگزین کا دسترخوان تھا، اس پہ رکھی ہوئی تھی. تو میں نے عرض کیا کہ یہ مطلب دسترخوان پر روٹیاں تو رکھی جاتی ہیں، جبکہ دسترخوان جو گھروں کے ہوتے ہیں نا کپڑے کے، تو وہ گھر میں جو سائیں بہنیں ہوتی ہیں وہ دھوتی رہتی ہیں. اب یہاں کے دسترخوان ہمارے برسوں میں نہیں دھلتے ہوں گے. فیضان مدینہ کے دسترخوان بھی پتہ نہیں کون دھوتا ہوگا. ریگزین کے لمبے لمبے دسترخوان ہیں، اور کیا کیا اس میں بعض اوقات وہ اجزاء رہ جاتے ہوں گے جو سڑ جاتے ہوں گے، ایسے جھاڑ جھوٹ کر لیتے ہوں گے، خدا بہتر جانے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ مطلب کوئی میڈیکیٹڈ ترکیب بنتی ہو تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے.
تو میں نے کہا دیکھو میں خود اب میری روٹیاں دسترخوان پہ ہم نہیں رکھتے. ہم لوگ جب کھاتے ہیں 2-3 افراد مل کے تو ہم دسترخوان پہ روٹیاں نہیں رکھتے, ہم برتن میں رکھتے ہیں. تو اب یہ کہ یہ دسترخوان پہ روٹیاں کسی نے رکھی ہیں, تو یہ اس حدیث کو میں نے عرض کیا کہ مطلب مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے, وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرے. تو یہ جو ہے نا یہ غلط ہوا ہے. یوں کر کے میں نے عرض کیا کہ اس میں مطلب جراثیم لگے, اگر یہ گرم ہے روٹی تو ہو سکتا ہے میل بھی اچک لے اس میں سے, ورنہ جراثیم تو کہیں نہیں گئے. جراثیم تو ہونے کیونکہ دھلتے نہیں ہے, پتہ ہے مجھے نہیں دھلتے. کبھی کبھار اس کی قسمت کھل جائے اور اس کو غسل نصیب ہو جائے دسترخوان کو, نہ عام طور پر نہیں دھلتا ہے, کپڑا یوں مار دیتے. یہ بھی کپڑا بھی کبھی رہ جاتا ہوں. یہ میں نے عرض کیا تھا. تو یہ دسترخوان پر روٹیاں رکھنے میں حرج نہیں ہے جبکہ دسترخوان صاف ستھرے دھلے ہوئے ہوں, ورنہ پھر برتن عموماً دھلے ہوئے ہوتے ہیں. دسترخوان کے مقابلے میں برتن کو غسل کی سعادت زیادہ ملتی ہے. تو پھر اب بیماریاں تو ہیں اپنے پاس, جراثیم ایک سے ایک مطلب ہمارے غذاؤں کے ساتھ یا ویسے ہی پیٹ میں جا ہی رہے. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے, دسترخوان بھی جراثیم سپلائی کرتا ہے ہمارے اعضاء کو. اس طرح کی کچھ میں نے چند مدنی پھول پیش کیے تھے. اگر پٹافٹ وہ آ گئے برتن, پلیٹیں, روٹیاں جس میں رکھ دی گئی, لیکن جو ہونا تھا ہو گیا. وہ جراثیم تو دیر کیا لگتی ہے, اندر آئی گئے ہوں گے روٹیوں میں. میری توجہ چلی گئی. باپا آپ نے پھر دوسری جانب کا پنکھا بھی کھلوا دیا تھا, اس پہ بھی کچھ مدنی پھول دیے تھے. ہاں, ایک پنکھا کھلا ہوا تھا میری طرف, اور دوسری طرف وہ تو رہ گیا تھا, توجہ نہیں تھی اسلامی بھائیوں کی شاید. تو میں نے کہا یار مجھے گرمی ہوتی ہے, یہ بیچارے ان کو نہیں ہوتی ہوگی گرمی, ان کو بھی ضرورت ہوگی. خیر میں نے کیا الفاظ کہے وہ ضروری نہیں کہ مطلب وہی الفاظ کہے ہوں. تو خیر وہ دوسرا پنکھا بھی ہم نے کھول لیا, ضرورت تھی, آج کل ہے گرمیاں. تو جس طرح ہم اپنی راحت کا خیال رکھتے ہیں, ہم کو دوسروں کی راحت کا احساس نہیں ہوتا, یہ عام ہے. مطلب اب جیسے کہ کئی عیسائی بھائی ہوں گے جن کی بالکل ترکیب ہوگی کہ وہ جلدی آ کر پنکھے کے عین نیچے تشریف فرما رہتے ہوں گے, مجالے کو ادھر آ کے بیٹھ جائے. ہاں تو وہ پھر اس میں بھی چلو بیٹھ گیا, ٹھیک ہے, مرضی اس کی, اچھی بات ہے, بیٹھ جاتا ہے تو جلدی جلدی آ کر مدنی مذاکرے میں. لیکن اگر کوئی اور بیٹھ گیا, اب اس کا پھر اگر ٹیمپریچر آگے پیچھے ہوا تو یہ دل آزاری کی صورت بن سکتی ہے. یا کوئی آیا تو یہ پھیل کے بیٹھ گیا, یا کوئی میرے قریب نہ آنے پائے, یہ بھی اچھی بات تو نہیں ہے نا. چند مرتبہ کا مجھے یاد ہے کہ جہاں اوپر نماز با جماعت ادا ہوتی ہے تو ہوا یہ کہ نماز جیسے کہ فرض ختم ہوئے تب سنتیں وغیرہ پڑھنی ہے, تو پنکھا اوپر ایک ہی ہے نا جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں. تو چند مرتبہ مجھے یاد ہے کہ باپا اپنی جگہ سے ہٹے اور مجھے بھی اس جگہ پر کھڑے ہونے کا مطلب وہ جگہ بنا دی کہ جہاں پنکھے کی ہوا اس کے مقابلے میں زیادہ ہے. اور اس پر میں یہ کہ اب جیسے کہ مجھے کہا کہ تم اشارہ, وہ ایک ترکیب ہو گئی کہ بھائی یہاں پر رہا, میں اشارہ کر رہا ہوں, تھوڑا سا زور لگا رہا ہوں کہ آپ آ جاؤ, آپ آ جاؤ, لیکن وہ ذہن بن گیا ہے کہ نہیں, یہ پنکھے کی ہوا کے نیچے فلاں کو میں جگہ دینا چاہتا ہوں. تو یہ ایک ادا میں نے خود ذاتی طور پر بھی دیکھی ہے کہ اس طرح اپنے لیے اپنی جگہ پر کسی اور کو جگہ دے دینا تاکہ اس کو راحت ہو. یہ میں نے اس نیت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جیسے امیر سنت نبی مدنی پھول بیان فرمائے نا کہ ایسا تو امیر سنت کو ایسا کرتے ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح مطلب کہ جگہ کسی اور کے لیے ایثار کر دینا کہیں یا اس کو جو بھی کہیں, تو یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو ہم سب کو کچھ سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے راحت کا انتظام کریں. باپا جیسے بیمار ہوتا ہے کوئی, ہمارا عزیز بیمار ہوتا ہے, یا مثلا کوئی
ہمارے بزرگ بیمار ہوں، کوئی ایسی صورت ہو تو اس کے لیے صدقہ دینے کا بھی ذہن ہوتا ہے بعضوں کا کہ صدقہ دیں، تو کوئی جانور صدقہ دیتا ہے تو کوئی کچھ دیتا ہے. تو اب ایسے موقع پر صدقہ دینا کیسا، اور پھر اس صدقے کے لیے ایک ترکیب یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ پھروایا جاتا ہے. تو اب اس تعلق سے بھی کچھ ہمارا وہاں پر آپ سے مطلب کچھ آپ کے مدنی پھول ہم نے لیے تھے، تو آپ وہ بھی کچھ بیان فرمائیں. صدقے کا ہاتھ پھرانے سے تو کوئی تعلق ویسے حدیثوں میں تو نہیں پڑا، نہ علماء سے سنا ہے. اللہ بہتر جانے نیت کیا ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر میرے پاس تو بکرے بھی لائے گئے ہیں ہاتھ لگوانے کے لیے کہ آپ کی طرف سے ہم کو یہ صدقہ دینا ہے. تو اب جیسے میں نے ہاتھ لگا دیا، اب خدا بہتر جانے ان کی نیت کیا ہوتی ہوگی. کہ وہ ایک وسوسہ آتا ہے نا کہ سب کو پتا چلے کہ بھئی وہ چلو وہ فلاں علاقے سے وہ بکرا جا رہا ہے الیاس کے پاس، تو وہ بکرا ہے کہ اور 10 اس کو ہانکنے والے، یہ صدقہ الیاس کو نزلہ ہو گیا، اس کا صدقہ دیا جائے گا. اب الیاس ہاتھ لگائے گا اور ان سے ہاتھ ملائے گا، وہ ڈنکا بجے گا کہ وہ صدقہ دیا بکرے کا. اگر یہ نیت ہے کہ پتہ چلے لوگوں کو تو پھر تو خطرہ بڑھ گیا نا. کہ اگر نعوذ باللہ وہ مقصود یہ کہ لوگوں میں واہ واہ ہو، تعریف ہو، دل میں عزت بڑھے، تو یہ تو ریا کی صورت بنی، ریاکاری ہوئی. نہیں، یہاں تک دیکھا ہے کہ مجھے آپ کی طرف سے صدقہ دینا ہے، ذرا اس رقم کو ہاتھ لگا دو. ہاں یہ بھی ہوا ہے، انہیں ہوتا ہے ایسا. تو یہ پتہ نہیں کیا نیت ہوگی، خدا بہتر جانا. یعنی کم از کم میری طرف سے آپ صدقہ کریں، مجھے پتہ تو چلے نا. تو آپ نے اتنا خرچہ کیا تو میرے دل میں احترام تو پیدا ہونا آپ کا کہ یار یہ میرا دیوانہ اتنا خرچہ کیا اس نے. تو اب یہ ریا ہوئی، کیا ہوا یار. اب یہ جو کام اللہ کے لیے کرنا ہے تو بندہ کائے کو گھسے یار بیچ میں، بندہ کیوں شریک ہو. اگر کوئی اپنے ٹھیک ہے پیر کے لیے کچھ کرتا ہے یا اپنے استاد کے لیے کرتا ہے، اپنے شیخ کے لیے کوئی ایسا نیک کام کرتا ہے کہ اس کا فائدہ ہوتا، بھی ضروری کہ اس استاد کو شیخ کو بتایا ہی جائے، ضروری تو نہیں ہے نا. تو ہی قبول ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. بتانے کی نیت کیا ہے اس پر بندہ غور کرے. عام طور پر نیت خدا نخواستہ یہی بنتی سمجھ میں آتی ہے کہ استاد مہربان رہے اپنے اوپر، اس کے دل میں تھوڑا میری ترکیب رہے. یہ تو ریا کی تعریف میں تو یار ہے. اور صدقے کے حوالے سے بات ہو رہی، تو بیمار کے صدقے کے حوالے سے ایک حدیث پاک ہے کہ داو مرضاکم بالصدقہ، یعنی اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو. یعنی صدقہ دے کر بھی اپنے مریضوں کا علاج کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ صبح ہی صبح صدقہ دیا کرو کہ بلا صدقے کو پھلانگتی نہیں ہے. تو یوں صدقے کے ذریعے جو ہے وہ علاج جو ہے وہ ہوتا ہے. وہ واقعی ہے نا کہ بہت اچھا کیا آپ نے کہ اس وقت یہ توجہ نہیں رہی کہ وہ لوگ یہی نہ سمجھے کہ صدقہ دینا ہی غلط ہے. معاذ اللہ. میں نے جو کہا کہ ہاتھ لگانے کا، کہ میں نے پڑھا نہیں ہے نہ علماء سے سنا ہے، عوام میں یہ دیکھا ہے، تو اس کو ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے ہم. عوام میں یہ ہے کہ ہاتھ لگواتے. اب ایک مرید ہے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کے لیے، جیسے ابھی آپ کو جیسے وہ نزلہ وغیرہ کے جو ہوا، اب کوئی مطلب کہ چاہتا ہے کہ یہ کرے کہ میں چلو صدقہ دوں پاپا کی طرف سے. اب اگر کسی نے دیا صدقہ اور اب وہ آپ کو اگر کہتا ہے کہ پاپا آپ کا وہ کھانسی اور یہ بخار نے نزلہ نے یہ میں نے دیکھا محسوس ہوا تو میں نے صدقہ دے دیا. اب یہاں اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں باپا کو یہ بتاؤں گا تو باپا کو مطلب میرے معاملے میں ایک اچھا لگے گا کہ یار ماشاءاللہ سے میرا خیال رکھا، یہ کیا. تو اب اگر چاہتا ہے کوئی مرید کہ پیر صاحب کو یہ اچھا لگے گا تو پھر کیا مطلب اچھا لگنے دینا؟ پیر صاحب کو تو اچھا لگے گا ظاہر ہے. اس میں اس کی ریاکاری کہاں؟ مطلب یہ کیسے ریاکاری؟ دل میں مقام بنانا، عزت بنانا. کسی عبادت سے کسی کے دل میں اپنا مقام بنانا مقصود ہو یا اس سے دنیا کا مال حاصل کرنا مقصود ہو، یہ ہے مطلب ریا کی تعریف. تو مقام بنانے کے لیے پیر صاحب کے پیسے پھینکنا ہی ہے. ایک اور کوئی طریقہ نہیں ہے پیر صاحب کے مقام. مثلا
بے شمار مطلب مدنی قافلوں کے جو مسافر بنتے ہیں، وقف مدینہ ہوتے ہیں اور صحیح کام کرتے ہیں دعوت اسلامی کا، یہ میرے دل کو چیر کے دیکھو ان کے لیے میرے پاس کیا مقام ہے. تو دعوت اسلامی وہ چلا رہے ہیں، کو میرے آگے پیچھے گھومنے والوں کو دیوانے تھوڑی دعوت اسلامی چلا رہے ہیں. میں صحیح بولتا ہوں. باپا 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 کرنے والے دعوت اسلامی نہیں چلا رہے. جو دعوت اسلامی چلانے والے وہ ہیں، جو کام کر رہے ہیں دھوپ میں، سردیوں میں، بارشوں میں، زلزلوں میں جا جا کر جو سنتوں کے پرچم لہرا رہے، وہ ہیں اصل میرے لاڈلے. بھلے ان کو میں قریب وہ نہیں آ پاتے بیچارے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کا جو ظاہر ہے کہ ایک اپنا مقام ہے، وہ دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں. دیوانوں کو تو مطلب ظاہر ہے کہ جب آپ میرے دیوانے بنو گے تو مال مال کھانے کو ملے گا، عزت ملے گی، لوگ ہاتھ چومیں گے کہ یار یہ خادم میں خاص ہے، بڑا ہو. اور دین کا کام کیا کرتا ہے وہ کبھی دیکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا. ایک میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ میرے قریب جو بھی اگر ہوگا تو وہ دین کا کام بھی آخر کر رہا ہے کہ نہیں، یہ بھی وہ دیکھے نا بندہ. تو ہماری مطلب یہ ہے کہ دیکھنے کی جو صلاحیت ہے نا وہ نہیں ہے صحیح. بعض ہوتے ہیں قریب بھی رہیں گے اور دین کا کام بھی کریں گے، ایسا کام کریں گے کوئی نہیں کر سکتا. یہ بھی ہو سکتا. تو اس لیے دین کا کام سب کو کرنا چاہیے. اپنے دل میں مقام، یعنی کہ یہ ایک سمجھو کہ اصل دروازہ یہ ہے داخلے کا، کہ وہ دین کا کام کرے، دعوت اسلامی کا مدنی کام کرے. بھلے زندگی میں ایک بار بھی میرے سامنے نہ آئے، لیکن میرے پاس اس کے لیے ڈھیروں دعائیں. میرے پاس بالکل نہیں ہے، اس کو ٹائم نہیں ملتا، نہ ہے بالکل نہیں، اپنے کو یہ ٹائم صرف کرنا بھی نہیں ہے. دین کا کام ہو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ. صحابہ کرام علیہم رضوان 1,24,000 14,000 کی بھی روایت ہے شاید. ہاں تو بہرحال یہ کہ 1,12,000 یا 14,000 یا 12,000 وہ حجت الوداع کے موقع پر تھے. لیکن جنت البقیع کے لیے کہا جاتا ہے کہ صرف 10,000 کے آس پاس ہیں. یہ باقی کہاں گئے؟ دنیا میں پھیلے نا، دین پہنچانا ہم تک. تو سب اگر وہ پیر صاحب کے آستانے کا طواف کرتے رہیں گے، گھومتے پھرتے رہیں گے آگے پیچھے، تو پھر دعوت اسلامی کا میرا کام کون کرے گا؟ میری دکان تو دعوت اسلامی ہے. تو ساری دنیا میں پھیل جاؤ اور میرے آقا کی سنتوں کی دھوئیں مچا دو، مدنی قافلوں کی بہاریں ہر طرف پھیلا دو انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی امید ہے یہاں سے بھی آپ کو، بلکہ جہاں جہاں سے سن رہے ہیں آپ کی دعائیں بھی لیں گے. اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خوب مدنی قافلوں میں سفر کریں گے نا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں. چاند رات کو ایک بھی محروم نہ رہے اس میں سے، سب مدنی قافلوں میں سفر کیجیے انشاءاللہ. بایاں بازو بالکل کمزور ہے، ایسا نہیں کرو یار. مروت میں ہاتھ نہیں اٹھانے کا. اگر قافلے میں سفر کی نیت ہے چاند رات کو تو ہی ہاتھ اٹھانا، ورنہ پھر مروت میں ہاتھ اٹھائیں گے اچھا لگانے کے لیے تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا. تو ساری دنیا میں ہم کو جب داخل ہونا ہے نا تو اس کا ذریعہ مدنی قافلہ ہے. مدنی قافلہ ہوگا تو ہم سفر کر 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 کے پھر انشاءاللہ ہر جگہ پہنچ سکیں گے. واپس سردار آباد میں بھی اسلامی بھائی کھڑے ہیں اور جو اطلاع دی گئی ہے یہ 12 روزہ کورس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ ہم سب کو مل کر کوششیں کرنی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. واپس کشمیر والے ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ مرحبا. مدنی چینل اپنے نام سے ظاہر ہے، اس سے زیادہ تو خوبصورت نام ہو ہی نہیں سکتا. اور جتنے پرامن لوگ آپ ہیں اور جس طریقے سے آپ لوگ کام کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہی پیغام ہے جو عام ہونا چاہیے. اور میرا آپ کے چینل کے توسط سے یہ ہے کہ اگر آپ اولیاء کرام کے پیغام کو عام کریں تو وقت کی انتہائی ضرورت ہے کہ لوگ اولیاء کرام کے جو درس ہے ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جس میں رواداری تھی، جس میں محبت تھی، جس میں پیار تھا، رواداری ختم ہو گئی ہے، محبتیں ختم ہو گئی ہیں، پیار ختم ہو گیا ہے، بلکہ سختی آ گئی ہے. آپ ایسا درس یہاں دیں، آپ یہ پیغام دیں
کہ لوگ اولیاء کرام کے بھولے ہوئے درسوں کو یاد کریں. This is Umair Attari calling from California, USA, city of Anaheim. بابا جانی میرا آپ کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک گاڑی کا ایک فینسی رنگ کہلاتا ہے کہ جو گاڑیوں کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے گاڑیوں کے ٹائر کو نکال کر اس کو لگایا جاتا ہے رنگ کی صورت میں. اچھا اس میں ایک چیز ہے کہ جو لوگ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں تو دے اسپینڈ آلموسٹ لائک $1,000 to $5,000 یعنی کہ $1,000 سے $5,000 تک وہ اس کو اسپینڈ کرتے ہیں جو کہ پاکستان میں 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک کی رقم بنتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ان چیزوں کو یعنی کہ لگاتے وقت کیا کوئی نیت کی جا سکتی ہے یا پھر اس کو لگانا گاڑیوں کو خوبصورت بنانے کے لیے جس سے گاڑیوں کی ویلیو بھی بڑھتی ہے تو اس طرح کرنا کیسا ہے؟ اس بارے میں اگر کوئی رہنمائی ارشاد فرمائیں. فقہی اعتبار سے فی نفسی ہی دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ لگانا جائز تو ہے، لیکن اس میں بظاہر کوئی نیت ہو سکے یہ تھوڑا مشکل کام ہے. عمومی طور پر جو ہے وہ اس کو لگاتے ہوئے تفاخر کی اور اس طرح کی نیتیں ہوا کرتی ہیں. تو اگر کوئی اچھی نیت اس میں ہو سکتی ہے وہ پوچھ لیتا ہے میرے لیے سنت سے. باقی فقہی اعتبار سے اس کو لگانا تو جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ ایسی چیزوں سے اجتناب ہی کیا جائے. اب اتنی بڑی رقم جو ہے وہ 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک پاکستانی اور ڈالرز میں 1,000 سے جو ہے وہ 5,000 تک کی رقم جو ہے وہ کتنوں کا اس میں بھلا ہو سکتا ہے، کتنے اچھے کام اس میں نیکی کے کام ہو سکتے ہیں. اگر اس میں صرف کر لی جائے تو اچھا ہے. چلیے وہاں کے 1,000 اور 5,000 روپے ہیں، ہم پاکستانی بھلے اس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں اور یہ صاحب پاکستانی ہوں گے، انڈین یہ اور کم ہو جائیں گے. انڈیا کی کرنسی جیسے بڑی ہے، پھر اگر آپ آئیں مدینے میں آ جائیں تو وہ ریال میں اس کو تو ریال اور کم ہو جائیں گے. تو کہیں ایسا ہوگا کہ ہم سے بھی کرنسی چھوٹی ہوگی تو وہ اور بڑھ جائے گی. مشکل ہوتا ہے، اس لیے وہاں کا غالباً $1 ہے ڈالر. ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اصل میں جس طرح یہ کرنسیوں کا فرق ہوتا ہے نا، اسی طرح یہ جو ان کی سیلریز ہوتی ہیں اور جو انکم ہوتی ہے اس میں بھی بہت بڑا فرق ہوتا ہے. وہاں پر 1,000 جو ڈالر ہیں، اگرچہ وہ ان کا 1,000 ہے اور ہمارے لیے 1 لاکھ ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے وہاں کا ڈالر. یعنی ان کی اشیاء جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہی سستی ہیں، اور ویسے بھی وہ کمائی اتنی نہیں ہوتی ان چیزوں میں، ان لوگوں کی اتنی. جیسی ہماری اتنی رقم زیادہ ہوتی ہے تو ان کی بھی اتنی نہیں ہوتی. بعض اوقات ویلیو ویسی ہی بن جاتی ہے. غریب لوگ تھوڑی لگاتے ہوں گے، غریبوں کے پاس یہ چمکیلی گاڑیاں نہیں ہوتی. اندر اسٹوڈنٹ جیسے یہاں ہے، یہاں ڈیکوریشن پر کیا لاکھوں بلکہ کروڑوں پاکستان میں خرچ نہیں ہوتے ہوں گے؟ شادیوں میں کتنے خرچ کرتے جو پیسے والے لوگ ہیں. بعض چیزیں جو ہے نا وہ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہوتی، مضبوطی کے لیے بھی ہوتی ہیں. ٹائر رنگ وغیرہ ٹائپ کی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جس طرح یہ جو دکھا رہے تھے سب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں مہنگی ہوتی ہیں، خوبصورت بھی ہوتی ہیں، پرکشش بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اس کی مضبوطی اور ٹائر کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ بھی اس سے بڑھ جاتا ہے اور یہ چیزیں آتی ہیں. لیکن اگر بابا اس سے بھی ہٹ کر ایک شخص اگر اپنے جنرل شوق کے لیے مثال کے طور پر چھوٹی گاڑی بھی آتی ہے مہنگی والی اچھی والی، لیکن آدمی بڑی گاڑی لیتا ہے، تو اگر ایک شخص اپنے شوق کے لیے کوئی اس طرح کے خرچ کرتا ہے تو وہی ہے کہ اگر فخر و تفاخر کے لیے دوسروں کو جتانے کے لیے سمجھے نیچا دکھانے کے لیے کرے تو یہ تو مذموم ہے ہی. اور اگر اس لیے کرتا ہے کہ وہاں کا عرف ہی ایسا ہے، جو نہیں کرتا اس کو لوگ بخیل بولتے ہیں، کنجوس بولتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں، تب یہ ان لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے کرتا ہے. تو اس نیت سے کرتا ہے تو اس کو اپنی عزت مسلمان کو محفوظ رکھنا یہ کار ثواب ہے، تو ثواب ملے گا اس نیت کا. اب یہ کہ وہاں کا کیا ماحول ہے مجھے تو اس کا تجربہ نہیں ہے. تو انما الاعمال بالنیات. اب اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار کپڑوں کے ذریعے، عمدہ لباس کے ذریعے کرنے کی بھی تو حدیث پاک میں فضیلت آئی ہے نا، لیکن میں اس حدیث کے تحت اس کار کو اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا. اگر محدثین نے لکھا ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے. تو بعض صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اظہار کے بھی یعنی کہ ہیں مطلب چیزیں. اب یہ کہ اس میں ان چیزوں میں ہمارے لیے تو بڑے دلائل ہیں
کہ بعض لوگ اٹھ کر یہ کہہ دیتے نا کہ تم لوگ قربانی کرتے ہو اور اتنا جانور ذبح کر دیتے ہو اور اتنا سب کے پاس گوشت ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، تو ہم ان کو بتا کہ تم اپنے ٹائر تو درست کرو، اس میں کس کا پیٹ بھرتا ہے؟ ہم جو گوشت کرتے ہیں وہ تو پیٹ میں جاتا ہے۔ اچھا، اور سب سے جو بہترین جواب ہے نا اس کا، جو مسکت جواب، کہ قربانی پر اعتراض کہ اتنے جانور کیوں کاٹتے ہو، یہ مسلمان کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ مسلمان کیسے کرے گا؟ اس کو ہم جواب یہ دیں کہ بھائی یہ قربانی کیا ہم لوگوں نے واجب کی ہے، کیا علماء نے فرض کی ہے، یا کیا مفتیوں نے مشورہ دیا ہے اس قربانی کا؟ یہ تو اللہ اور رسول کی طرف سے حکم آیا ہے، تو جس طرح ہم پابند ہیں تم بھی پابند ہو۔ تو یہ جواب ہے اس کا۔ ہاں، غیر مسلم اگر اعتراض کرتا ہے تو اس کے بھی جوابات دوسرے ہوں گے۔ تو مسلمان تو اعتراض کر نہیں سکتا، کیونکہ قربانی کا انکار، فصل لربک وانحر، تو بہرحال ہے کہ اس کا قربانی کا انکار جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا حکم اللہ اور رسول نے ہمیں دیا ہے، ان کے شرائط کے ساتھ قربانی واجب ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اور مسلمان انکار کر کیسے سکتا ہے؟ کیونکہ پھر حج پر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، معاذ اللہ حج بھی بند ہونا چاہیے۔ تو جو تم لوگ امریکہ اور لندن اور جرمن اور جاپان، صرف یہ دیکھیں ایسی بے شمار خاندان ملیں گے کہ جو صرف سیر و تفریح کے لیے چھٹیوں کے دنوں میں یہ جاتے ہیں، کوئی جاپان جائے گا، کوئی جرمن جائے گا، اور جن کا مذہبی ذہن ہوگا وہ عمرے کی ترکیب کر لیتے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں۔ تو یہ جو کروڑوں روپے اس طرح، جو عمرے والے کو نہیں بول رہا میں، جو جاپان اور جرمن خالی گھومنے جاتے ہیں، ان کو بولنے والا نہیں ہے کہ یہ کروڑوں اربوں روپے تم اس طرح اڑاتے ہو خالی چھٹی کے دنوں میں، بچوں کی اسکول کی چھٹیاں، تو چلو یار ذرا چکر لگاتے ہو، بدترین ہوٹل میں ٹھہرتے ہو۔ بہترین تو بول نہیں سکتا، بہترین تو مدینہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بدترین ہوٹل میں ٹھہرتے ہو جہاں شرابوں کے جام لنڈائے جا رہے ہیں، اور بے پردگی اور بے حیائی سے بھرپور پارکوں میں جا جا کر وہاں اپنے ایمانوں کو خطرے میں ڈالتے ہو۔ ان کو کوئی نہیں بولتا غریبوں کو دے دو، مسکینوں کو دے دو، کیوں اتنا خرچ کرتے ہو اتنے پیسے؟ ہم جہاں جشن ولادت کریں گے تو فوراً بولیں گے اتنا خرچہ غریبوں کو دے دو، 11ویں شریف کریں گے تو یہ خرچہ غریبوں کو دے دو، حج کریں گے تو بولے اتنی رقم یہ غریبوں کو دے دو۔ تو کیا مطلب؟ غریبوں کی ہمدردی صرف مذہبی معاملات کے لیے رہ گئی ہے؟ جو دنیا کے عیش و تعیش پر جتنا پیسہ بہایا جا رہا ہے یہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ شادیوں کے خرچے دیکھ لو، شریعت نے کیا خرچے رکھے ہیں؟ مہر واجب ہے، مہر کے علاوہ کون سا خرچہ واجب ہے؟ کوئی بھی تو نہیں ہے خرچہ مہر کے علاوہ، اور مہر لڑکے پر ہے نہ کہ لڑکی پر، لڑکی کو تو ملے گا۔ لیکن اس مہر کے خرچے کے علاوہ کتنے خرچے شادیوں پر لاد دیے ہم لوگوں نے کہ جس کی وجہ سے شادیاں مشکل ہو گئی۔ ہاں، ولیمہ دولہے کے لیے 2 دن کے اندر شب زفاف گزار کر 2 دن کے اندر بے شک سنت ہے، اس کو کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے کیا ہال بک کرانا بھی سنت ہے؟ تب آپ کو کوئی نہیں سوچتا کہ 1-1 لاکھ روپے کہ کرائے پر 2 گھنٹے کے لیے تم لوگ ہول لیتے ہو، یہ 1 لاکھ روپے غریبوں کو دے دو۔ مجھے کرایہ پتہ نہیں ہو، لاکھ روپے بہت کم بتایا آپ نے، جس کی بڑی دعوت ہوتی ہے ابھی وہ ہول نہیں، اب تو بنکٹ کہلاتے ہیں، اور وہ اے سی والے اب ہول ہیں۔ کیا ہوتا ہے بنکٹ نا، بینکوٹ کہلاتے ہیں، ہاں، اور یہ اے سی والے ہوتے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے کوئی بہت لاکھوں روپے کا کرایہ ہوتا ہے چند گھنٹوں کا۔ اچھا، جو بڑے کوئی غریب نے تو کوئی غریب یاد نہیں آتا ہوگا، اتنا کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، پھر ٹھا کر کے طلاق بھی ہو جاتی ہو، ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت کو ابھارنے والے کام ہمارے کہاں ہیں؟ ہائے کیا ہوگا؟ تو بہرحال یہ کہ وہ امریکہ سے چلے، مدینے میں گھوم کر پھر فیضان مدینہ میں آ گئے۔ ذکر مدینہ تو ہوا نا، ریال کا تذکرہ ہوا، مدینہ بہترین ہے یہ بھی تذکرہ ہوا، الحمدللہ۔
बहरहाल वो टायर का जो मसला था वो अगर कोई उसमें शरई तौर पर कबाहत न हो, फ़ख्र तफाकुर न हो तो जायज़, और इस तरह के खर्चे अगर बिला ज़रूरत ना करें बच्चे, इस रकम से कोई और अच्छा काम कर लें जो आपको नेकियां दिला दे, ये अच्छा है। अलबत्ता आपने शादी और उसके खर्चे पर जो मदनी पुल अता फरमाए, इस पर एक हदीस और इसकी जो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला ने जो शरह बयान की है वो एक अर्ज़ कर देता हूँ। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के बड़ी बरकत वाला निकाह वो है जिसमें बोझ कम हो। अब इसकी शरह सुनिए, वज़ात, यानी जिसमें फ़रीक़ैन यानी लड़की वाले लड़के वाले, जिसमें फ़रीक़ैन का खर्च कम हो, मेहर ज़्यादा ना हो, जहेज़ भारी ना हो, कोई जानिब मकरूज़ ना हो, भारी शर्तें ना हो, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करके लड़की दी जाए, वो निकाह बरकत वाला है। ऐसी शादी खाना आबादी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाई, हम आपको मुत्तकिफ़ीन जो आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में मुत्तकिफ़ीन हैं, इनके कुछ जज्बात और तासुरात भी मदनी चैनल पर दिखाते हैं, बताते हैं। आइए देखते हैं मुत्तकिफ़ीन के तासुरात क्या हैं। हुजूर, ये बहुत ही बेहतरीन सर्विस है। अगर कोई अपना सामान इसंजा खाने में या वजू खाने पे कहीं पर भी भूल जाता है तो वो यहाँ पर पहुँचा दिया जाता है ताकि वो उस शख्स को दे दिया जाए। जो आशिकाना रसूल एतिकाफ में बैठे हुए ना, उनका सामान वजू खाने पे भूल जाते हैं या गिर जाता है तो वो यहाँ पर लोग लाके जमा करा देते हैं, फिर हम उनकी निशानी वगैरह लेकर मालूमात लेकर उनको वापस कर देते हैं। नहीं, बहुत अच्छी सहूलत है। जो गुमशुदा सामान होता है बहुत अच्छा, माशाल्लाह ये जिन लोग ने भी तरकीब की है हमारे इस्लामी भाइयों ने, ये फैज़ान मदीना में आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये अच्छी सहूलत है, ये होना चाहिए ऐसे। सामान कोई मिल जाता है तो यहाँ पे किसी जिम्मेदार, बड़े जिम्मेदार के पास भी जमा करवा दें, उन्हें दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह कि हर मस्जिद में ये मकतब होना चाहिए, हर मस्जिद में। किसी का सामान खो जाता है तो अपना लिखवा जाता है कि मेरी फलां चीज़ फलां फलां जगह से खो गई, ये मेरा नंबर है। फिर इसी तरह जिसको मिलता है वो लाकर जमा करा देता है, तो हम उनसे राब्ते वगैरह की तरकीब बनाकर मालिक तक पहुँचा देते हैं। अब तक कई चीज़ों की तरकीब हो चुकी है, वापसी देने की मालिकान को, मोबाइल वगैरह इस तरह दीगर चीज़ें जो होती हैं, रकम भी वापस करी गई है। इस्लामी भाई से गिर गई, भूल गए, जेब से गिर गई तो उनको वो भी करी गई। जी, मेरा भी मोबाइल इस तरीके से मिस हुआ था तो वो मुझे मिल गया था यहाँ से। फिर मैं इनके पास आया तो मैंने इनसे रब्ता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि जी आपका मोबाइल यहाँ पर है। फिर उन्होंने मुझसे कुछ निशानियाँ पूछी तो वो निशानियाँ मैंने इनको बता दी। उसके बाद उन्होंने मोबाइल जो मेरे हवाले कर दिया। मेरी एक डायरी गुम हो गई थी। मुत्तकिफ़ीन को क्या क्या बहारें नसीब होती हैं, इनके क्या क्या जज्बात और तासुरात हैं, आइए देखते हैं। हमने जो 10 दिन के अंदर जो सीखा, सबसे बड़ी बात समझे ना, बस पापा का कुर्ब सीखा, समझे ना। मदनी कायदा जो हमें सिखाया जाता है, पहले तो हम नॉर्मली पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे फैज़ान मदीना में बाकायदा बारीकियाँ बताई जाती हैं कि कौन सा अल्फाज कैसे अदा करना है, क्या तलफ़ुज़ है, किस तरीके से होगा, वज़ू के फ़राइज़, नमाज के फ़राइज़, सारी बातें फैज़ान मदीना में आके हमें पता चली हैं। मैंने सीखा है कि जो लोगों की जो दिलादारी करता था पहले मैं, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला मैंने उन सबसे फ़ोन पे भी माफ़ी मांग ली है, और यही सीखा है कि अब आइंदा किसी भी बंदे की दिल की आज़ारी नहीं करनी। यहाँ पे नमाज का तरीक़ाकार, वज़ू का तरीक़ाकार, खाने की नीयतें, सोने की नीयतें, घर में जाने की नीयतें, ये सब सीखने को यहाँ मिला। मैंने नमाज नहीं आती थी, मेरे को नमाज यहाँ पे सीखने को मिली है। दुनिया में भटके हुए थे, हमें कुछ इल्म नहीं था, बड़े की तमीज़ नहीं थी, छोटे से इखलाक प्यार नहीं था, और मदनी चैनल के हवाले से माशाल्लाह बहुत कुछ, मतलब कि बहुत से घर ऐसे थे जो महरूम पड़े थे। मदनी चैनल जैसे ही उन्होंने देखा, अपने घर में चलाया, वो इस्लाम पर मतलब कि उनकी बातों पे चलने लग गए। यहाँ से आने से पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, पाबंदी नहीं होती थी,
یہاں پہ آگے نماز کی ایک عادت لگ گئی ہے ہمیں ماشاءاللہ سے. باقاعدہ مذاکرے ہو رہے ہیں, سوال جواب ہو رہے ہیں, جس سے ہمارا انٹرسٹ بڑھ رہا ہے. نماز کے فرائض جب بالغ ہو جائے انسان اس کو اسی وقت سیکھنے چاہیے, لیکن ہماری کوتاہیاں اپنی جو ہمیں نہیں آتے تھے وہ اب بھی یہاں پر آ کے ماشاءاللہ سے زور کی نماز کے بعد ہم سیکھ رہے ہیں. 10 دن میں نے وہ چیزیں سیکھی جو زندگی میں کبھی نہیں سیکھی. نماز بھی پڑھتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے, مگر جس طرح روزہ رکھنا یہاں پہ حاصل ہوا ہے ایسا کبھی حاصل نہیں ہوا. پہلے روزہ رکھتے تو تھے, پیٹ کا روزہ رکھتے تھے, اب آنکھوں کا روزہ, ہاتھ کا روزہ, ناک کا روزہ, ہر چیز کا روزہ. یہاں پہ آ کے پتہ چلا قرآن پاک پڑھنا سیکھا الحمدللہ. آج بھی قاری صاحب نے ہمیں سورۃ اللہب کی مشق کروائی. ہم گھروں میں تھے, کھانا اتنا اسراف کرتے تھے, اتنا ضائع کرتے تھے. ادھر آ کے ہم نے سیکھا ہے کھانے کو ضائع نہیں کرتے, الحمدللہ برتن کو اچھی طرح صاف کرتے ہیں. ہاں کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. ہمارے ذہن میں بہت سارے سوال تھے جو سمجھ میں نہیں آتے. میں کسی سے پوچھتا لیکن ٹائم ہی نہیں ملتا, کوئی بتاتا کوئی نہیں بتاتا. مذاکرے میں بیٹھ کے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے ماشاءاللہ. میں نے 10 دن کے اندر الحمدللہ بہت کچھ سیکھا. ماں باپ کے نافرمانوں کا انجام, میری ایسی تربیت کرتی دعوت اسلامی نے کہ میں الحمدللہ جب یہاں سے جاؤں گا 5 وقت نمازی ہوں گا انشاءاللہ. بالکل جو سکولوں میں کالجوں میں جو نہیں بتایا جاتا نا وہ ادھر ہی جو بابا جان کی جو برکتیں ہیں یہ سارا وہ بتاتے ہیں. سنتیں, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا. کل میں آ رہا تھا سیون شریف سے, تو راستے میں ایک جگہ پہ نا پولیس والوں نے گاڑی کھڑی کی. مجھے ایسے ہی پہلے پوچھا کہاں جا رہے ہو, میں نے ان کو بولا فیضان مدینہ. اور یقین کرے پولیس والا تھا, وہ اتنا خوش ہوا, وہ کہنے لگا کہ پاپا جان کو ہمارا بھی سلام کہنا. اور اس نے اس کے الفاظ پہ, ایک پولیس والے کے الفاظ ہیں, وہ پیارے سلام بھائی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں فیضان مدینہ سے اچھی جگہ ہماری نظر میں کوئی نہیں ہے. ایک ایسا روحانی سکون ملتا ہے یہاں آ کے. میرا جو یہاں پہ حاضر ہونے کا مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں اپنے ٹائم کو ضائع نہ کروں, کسی اچھی جگہ پہ لگاؤں, کیونکہ اس کے بعد بھی کافی زیادہ بزی رہنا. تو میں چاہتا ہوں کہ علم دین حاصل کروں, اپنا ٹائم ضائع نہ کروں, اس لیے میں پاپا کی خدمت میں حاضر ہوا. غسل کا طریقہ, وضو کا طریقہ, نماز کے فرائض, سنتیں سیکھی, نماز سیکھی. چلا 2 سال سے بیٹھا ہوں, ایک دوسرے میں محبت دیکھی, اخلاق دیکھا ہے. الحمدللہ جو 60 سال میں ہم نے حاصل نہیں کیا وہ 6 دن میں حاصل کیا. دوسری بات یہ ہے کہ باپ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک باپ جس سے وہ پیدا ہوتا ہے, ایک باپ جو اس کا پیر و مرشد ہوتا ہے, اور ایک باپ جو استاد ہوتا ہے. میرے خیال میں اتنی تربیت, اتنے پیار, محبت, اتنی شفقت جو سکھا رہے ہیں, تو میرے خیال میں ہمارا جو حقیقی باپ ہے وہ بھی ہمیں نہیں سکھا سکتا اتنا جو ہمیں فیضان مدینہ کے اندر جو مل رہا ہے. آپ یقین کریں کہ ہمیں بیٹھنا سکھا دیا, ہمیں کھانا سکھا دیا. بھائی برت مسلمان ہیں, ہم نے دیکھا باپ دادا نماز پڑھ رہے ہیں, ہم بھی نماز پڑھنے لگے. ہماری نمازیں صحیح کتنی ہوئی ہیں, ہم جو ابھی تک روزے رکھتے رہے کہ بس اذان ہو رہی ہے کھاتے رہیں جی کھاتے رہیں. ایک علوم ہے ہر چیز کا. ایک روزہ رکھ لیا, بس صبح رکھ لیا, شام کو کھول لیا, اذان ہو گئی روزہ بند کر لیا, اذان ہو گئی روزہ کھول لیا. پتہ ہی نہیں ہے روزے کی ٹائمنگ کیا ہے. جو کچھ بھی ہمیں یہاں مل رہا ہے وہ الفاظوں میں نہیں ہے ہمارے. باپا آپ سے کچھ سننا چاہوں گا میں. یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت فیضان مدینہ میں اسلامی بھائی بیٹھے ہوں جن کے تاثرات ابھی چلے ہیں, اور شاید انہوں نے اپنے تاثرات خود بھی سنے ہوں. یہ تو ابھی اسٹارٹ ہے, مزید اللہ کی رحمت سے مزید تاثرات چلتے رہیں گے اور یہ اپنے جذبات کا امید اظہار کریں گے. آپ کیا فرماتے ہیں, کیا کچھ نہیں ملتا فیضان مدینہ میں؟ دیکھو جس کی دکان ہوگی نا وہ تو اپنے مال کی تعریف کرے گا. تعریف اس کی چلے گی جو گاہک اگر تعریف کرے گا یار مال اس کا اچھا ہے. ایک گاہک تعریف کر رہے تھے دعوت اسلامی کی دکان کے, یار یہاں کا مال بہت اچھا ہے اور کہیں مت جاؤ, یہیں سے اپنا سودا لیا کرو. یہاں ہوگے انشاءاللہ جنت سے محروم نہیں جاؤ گے انشاءاللہ. کا